السلام علیکم عزیز طلباء، بروکفیلڈ آن لائن کلاسز میں خوش آمدید۔ امید ہے مزاج بخیر ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے۔ تو بیٹا ہم چلیں گے اپنے نظم کی تشریح کی جانب۔ تو سب سے پہلے ہم آئیں گے اپنے شاعر کی طرف کہ منظر کشی ہوتی کیا ہے۔ تو بیٹا جس طرح سے ایک مصور جو ہے وہ رنگوں کے ذریعے سے ایک کینوس کے اوپر، ایک بورڈ کے اوپر، ایک شیٹ کے اوپر یا ایک چارٹ کے اوپر رنگوں کے ذریعے سے ایک منظر کو تخلیق کرتا ہے، اس میں رنگ بھرتا ہے، اسے خوبصورت بناتا ہے، تو اسی طرح سے ایک شاعر جو ہے وہ الفاظ کے ذریعے سے ہمارے ذہنوں میں منظر کشی کرتا ہے۔ مصور پینٹنگ برش کا استعمال کرتا ہے، جبکہ شاعر جو ہے وہ الفاظ کے ذریعے سے منظر تخلیق کرتا ہے۔ تو جو ہم نظم کو پڑھتے جائیں گے ویسے ویسے وہ ایک منظر ہمارے ذہن میں تخلیق ہوتا جائے گا، خود بخود سے ہمارا ذہن جو ہے اس منظر کے بارے میں سوچنے لگے گا۔ تو اسی لیے انہیں کہا گیا کہ منظر نگاری کے 3 پیغمبر ہیں، یا اردو شاعری میں 2 ایسی ہستیاں تھیں جن کی شاعری پر مصوری کا گماں ہوتا ہے، ایک میر حسن اور دوسرے ان کے پوتے میر انیس۔ تو بیٹا شروع کریں گے ہم اپنے پہلے شعر کو۔ ٹھنڈی ہوا میں سبزہ صحرا کی وہ لہک، صبح کا وقت ہے، ٹھنڈی ہوا چل رہی ہے، صحرا میں موجود سبزہ جو ہے وہ لہک رہا ہے یعنی جھوم رہا ہے، شرمائے جس سے شرمندہ ہو جائے، اطلس زنگاری فلک، فلک یعنی آسمان، اطلس قیمتی کپڑا، قیمتی چادر، ٹھیک ہے، زنگاری کہتے ہیں نیلے تھوتھے کو یعنی نیلا رنگ، اطلس زنگاری فلک یہ استعمال کیا گیا یعنی نیلے رنگ کا قیمتی آسمان، یعنی آسمان جو کہ خوبصورتی کی علامت ہے، جس نے خوبصورت قیمتی نیلی چادر اوڑھ رکھی ہے، اس کی خوبصورتی بھی صحرا میں جو سبزہ لہک رہا تھا، جھوم رہا تھا، اس سے کم پڑ گئی تھی۔ یعنی صحرا میں موجود سبزہ اس خوبصورت انداز سے جھوم رہا تھا، لہک رہا تھا کہ آسمان کی خوبصورتی بھی اس کے سامنے کوئی معنی نہیں رکھتی تھی۔ وہ جھومنا درختوں کا، پھولوں کی وہ مہک، مہک یعنی خوشبو، کہ اس خوبصورت منظر کے اندر اس صبح کے وقت درخت جو ہیں وہ جھوم رہے تھے، پھولوں کی خوشبوئیں ہر طرف بکھری ہوئی تھی، ہر برگ گل پہ قطرہ شبنم کی وہ جھلک، ہر برگ کہتے ہیں پتی کو، گل پھول کی، ہر پھول کی پتی کے اوپر قطرہ شبنم کی وہ جھلک، وہ چمک، شبنم کے قطرے کی وہ چمک، کیونکہ صبح کا وقت ہے، صبح کے وقت شبنم پڑتی ہے، تو پھولوں کے اوپر پڑی ہوئی شبنم اس طرح سے چمک رہی تھی، یعنی ایک طرف جو ہے صبح کا وقت ہے، پھولوں پر شبنم پڑی ہوئی ہے، پھولوں کی پتیوں کے اوپر بھی شبنم پڑی ہوئی ہے، اور پھر ان شبنم کے قطروں پر ایک طرف سے سورج کی کرنیں جب پڑتی ہیں تو وہ شبنم کے قطرے چمکنے لگتے ہیں، تو ان کی چمک کتنی زیادہ تھی، ہیرے خجل تھے، شرمندہ تھے، گوہر یکتا نثار تھے، قیمتی موتی دل و جان سے قربان ہو رہے تھے، یعنی ان پانی کے موتیوں کی چمک، وہ پانی کے موتی جو پھولوں کی پتیوں کے اوپر پڑے ہوئے تھے، ان کی چمک اتنی زیادہ تھی، اتنی بہترین تھی، اتنی خوبصورت تھی کہ ہیرے کی چمک اور موتیوں کی چمک بھی اس کے سامنے کوئی معنی نہیں رکھتی تھی، یعنی اس چمک کے سامنے ہیرے اور موتی کی چمک بھی ماند پڑ گئی تھی۔ پتے بھی ہر شجر کے جواہر نگار تھے، جواہر نگار کہتے ہیں جوہری کو جو کہ موتی پر ہوتا ہے، ویسے اس کا ایک مطلب جو ہے جڑاؤ ہار بھی ہے، ایک بڑا ہار جس میں موتی جڑے ہوں، لیکن یہاں پر موتی پرونے والا لگتا ہے۔ تو وہ کہہ رہے ہیں کہ جس طرح سے پھولوں کی پتیوں کے اوپر شبنم کے قطرے پڑے ہوئے تھے، اسی طرح درخت کے پتوں کے اوپر بھی شبنم کے قطرے پڑے ہوئے تھے۔ اب پھولوں کی پتیاں تھوڑی ہوتی ہیں، ان پر وہ تھوڑی جگہ پر شائننگ تھی، تھوڑی چمک تھی، لیکن درخت پر ہزارہ پتے ہوتے ہیں تو وہاں پر ہزارہ شبنم کے قطرے ٹھہرے ہوئے تھے۔ جب ان قطروں کے اوپر سورج کی کرنیں پڑ رہی تھیں تو وہ اس طرح سے چمک رہے تھے کہ لگتا تھا کہ جیسے کسی جوہری نے پتوں کے اندر موتی جڑ دیے ہوں، پانی کے موتی پرو دیے ہوں۔ یعنی اگر آپ دیکھیں نیچے چند ہنٹس لکھے گئے ہیں، کربلا میں صبح کی وجدانی کیفیت،
جنگل میں صبح کا منظر ہے، صحرا میں ٹھنڈی ٹھنڈی ہوا چلنے لگی جو بہت روح پرور تھی، صحرا میں تحد نگاہ لہلاتا ہوا خوبصورت سبزہ ہے، لہلاتا ہوا سبزہ جو ہے وہ اتنا خوبصورت لگ رہا تھا کہ نیلگوں قیمتی ریشمی کپڑے کی مانند دکھائی دینے والا خوبصورت آسمان، یعنی نیلے رنگ کا وہ قیمتی کپڑے کی طرح دکھائی دینے والا نیلے رنگ کا آسمان کا حسن بھی اس دل فریب منظر کے آگے مان پڑ گیا تھا۔ یعنی میدان کربلا میں اتنی خوبصورتی تھی کہ آسمان کی خوبصورتی بھی اس کے آگے مان پڑ گئی تھی۔ درختوں کے پتوں پر شبنم کے قطرے گویا یوں لگ رہا تھا کہ جیسے کسی موتی پرونے والے نے اس میں موتی پرو دیے ہوں۔ تو بظاہر تو ایسا نہیں تھا، لیکن شاعر نے ایسے انداز میں بیان کیا کہ لگتا ہے کہ ایسا ہی تھا۔ تو ایک تو یہ منظر نگاری ہو گئی، دوسرا یہ ہے صنعت حسن تعلیل، یعنی کسی بات کے وقوع کے لیے ایسی وجوہات بیان کی جائیں جو حقیقت پر مبنی نہ ہوں، لیکن شاعر ایسے انداز میں بیان کرے کہ یوں لگے کہ یہ حقیقت ہی ہے۔ اب اس کے حوالے سے شعر دیکھیں بیٹا، آخر میں لکھا ہوا ہے، آپ اس کو نوٹ بھی کر لیجئے۔ برگ گل پہ رکھ گئی شبنم کا موتی بعد صبح، یعنی پھول کی پتی کے اوپر رکھ گئی شبنم کا موتی، شبنم کا قطرہ، موتی اس لیے کہا گیا کیونکہ اس میں چمک ہے، بعد صبح، صبح کے وقت چلنے والی ہوا، اور چمکاتی ہے اس موتی کو سورج کی کرن، اور جب اس موتی پر سورج کی کرن پڑتی ہے تو وہ موتی چمکنے لگتا ہے۔ یہ شعر ہمارے جو اوپر شعر دیے گئے ہیں ان میں حوالے کے لیے بہترین شعر ہے۔ تو بیٹا یہاں پر ساتھ ساتھ میں آپ کو تشریح کے لیے ایک بات بتاتا چلوں کہ نظم کی تشریح ہمیشہ اکٹھی کی جائے گی، اس میں شعر نمبر 1 اور شعر نمبر 2 الگ الگ نہیں بنائے جائیں گے۔ اور دوسری بات یہ کہ جب ہم تشریح کرتے ہیں تو اس میں صرف 4 سب ہیڈنگ بنیں گی، ایک مفہوم کی، سوری بیٹا اس میں 2 ہیڈنگ بنیں گی، ایک مفہوم کی اور دوسری تشریح کی۔ تو جب ہم مفہوم لکھیں گے تو مفہوم آپ کا 4 لائنوں پر آئے گا 2 اشعار کا، اور جب ہم تشریح کریں گے تو وہ کم از کم 3.5 صفحات پر ہوگی۔ اور 2 تو یہ ہیڈنگ ہو گئی، 2 ہیڈنگ جو ہیں وہ ہوں گی شاعر کا نام اور ناظم کا عنوان۔ یہاں پر بھی بیٹا آپ کو ایک بات ذہن نشین کرنی ہے کہ شاعر کا نام ہوگا، مصنف کا نام نہیں ہوگا۔ دوسری بات، نظم کا نام نہیں ہوگا، نظم کا عنوان ہوگا۔ تیسری بات، مفہوم 4 لائنوں سے زیادہ ہم نہیں لکھیں گے۔ چوتھی بات، تشریح کو مختصر نہیں کریں گے، تفصیلی طور پر بیان کریں گے۔ تو اس کا طریقہ کار یہ ہے کہ جب بھی آپ پیپر پر یہ سوال حل کرنے لگیں تو سب سے پہلے آپ یہ 4 ہیڈنگز بنا لیں، نظم کا عنوان، شاعر کا نام، مفہوم، 4 لائنیں چھوڑ کر تشریح۔ اب فائدہ کیا ہوگا کہ کوئی چیز ہم سے رہ نہیں جائے گی، اور دوسرا اگر ہمارا مفہوم 4 لائنوں سے بڑھ رہا ہوگا تو بڑھ نہیں پائے گا کیونکہ 5ویں لائن پر ہمارے پاس تشریح کی ہیڈنگ موجود ہوگی۔ تو تشریح میں سب سے پہلے نظم کا تعارف، شاعر کا تعارف، اور پھر ہم تشریح کریں گے۔ تو جب بھی تشریح کے اندر کبھی کوئی حوالہ، کوئی ریفرنس دیتے ہیں تو بے تکا حوالہ نہیں دیں گے، یعنی بات کو چھوڑا، لکھتے لکھتے قلم اٹھایا، شعر لکھا، بات دوبارہ شروع کر دی، تو ایسا بے تکا حوالہ سخت ناپسند کیا جاتا ہے۔ تو آپ کیا کریں گے، مثلاً اگر ہم اسی بند کی بات کریں، اور یہ جو ہم نے آخر میں ایک شعر لکھا ہوا ہے، برگ گل پہ رکھ گئی شبنم کا موتی بعد صبح، اگر ہم اس کو تشریح میں استعمال کرنا چاہتے ہیں تو ہم پہلے تشریح کرتے ہوئے اپنی بات کو اس جانب موڑنا شروع کریں گے۔ مثلاً انہی اشعار کو دیکھتے ہوئے اگر ہم بات کرتے ہیں کہ اس میدان کربلا کے اندر شبنم کے قطرے اتنے خوبصورتی سے چمک رہے تھے، اور جب ان پر سورج کی کرن پڑتی تھی تو انتہائی دل فریب اور چمکدار دکھائی دیتے تھے، اتنے چمکدار تھے کہ کیا کہنے۔ ایک شاعر نے اسی موضوع کو اپنے الفاظ میں یوں سمیٹا ہے، کہنے کے بعد، لکھنے کے بعد پھر ہم اس شعر کو کوٹ کریں گے، یا بقول شاعر ایک شاعر نے کیا خوب کہا ہے، کسی شاعر نے اس موضوع پر کیا خوب لکھا ہے، ایک شاعر اس موضوع پر یوں بیان کرتے ہیں۔ جب بھی کوئی شعر یا کوئی کوٹیشن یعنی نثر کی، کسی کا قول، اقتباس، حدیث دے رہے ہیں تو ارشاد نبوی، اگر ہم آیت دے رہے ہیں، کسی قرآن کا ترجمہ دے رہے ہیں تو ارشاد باری تعالیٰ، یا قرآن کریم میں ارشاد ہوتا ہے، ایسے الفاظ استعمال کرنے کے بعد پھر ہم حوالہ دیں گے۔ انشاءاللہ بیٹا اگلے لیکچر میں ہم دوسرے بند کی طرف چلیں گے۔ جب تک اجازت چاہوں گا، اللہ حافظ، گھروں میں رہیے، محفوظ رہیے۔